حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ، فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور فرمایا کہ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو کوئی کسی کو روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دیتے ہیں، اور اس کا روزہ افطار کروانا اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ روزے دار کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کروانے کے لیے پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو ایک کھجور سے افطار کروا دے یا ایک گھونٹ لسی سے روزہ افطار کروا دے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے تو آدمی کو کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے، تو جو مشقت ہوتی ہے اس پر چاہیے کہ اس مشقت کو خوشی سے برداشت کرے اور اس پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ اب مثال کے طور پر روزہ رکھا اور صبح سے ہی یا دن کے وقت یا ظہر کے بعد آدمی روزے کا سوگ منانا شروع کر دے کہ ہائے آج میرا روزہ ہے، ہائے آج میرا روزہ ہے، آدمی سارا دن اس طرح کی باتیں کرتا رہے، اس طرح کی فضول باتیں کرنے سے کوئی پیٹ نہیں بھر جاتا، کوئی بھوک اور پیاس دور نہیں ہو جاتی، لیکن آدمی اپنے ثواب کے اندر کمی کروا بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھنے کے ذریعے سے یا تراویح پڑھنے کے ذریعے سے کوئی مشقت آتی ہے، مثال کے طور پر تراویح پڑھی تو کچھ مشقت آئی، کچھ تھکاوٹ ہوئی، تو آدمی بعد میں جا کر تراویح کا سوگ مناتا رہے کہ آج تو میں کھڑا ہو کر تھک گیا ہوں، تو اس طرح بھی آدمی اپنے ثواب کو کم کر بیٹھتا ہے۔ تو ایک دکاندار کو دیکھا جائے کہ وہ سارا دن دکان پر کھڑا رہتا ہے دنیاوی جو فائدہ ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، تو اگر تراویح میں کھڑے ہو کر یا سارا دن روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو کیا یہ فائدہ کم نہیں ہے؟ تو یہ فائدہ تو سب سے اچھا فائدہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور آدمی کی بخشش ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو صبر کا بدلہ ہے فرمایا کہ وہ جنت ہے۔ اور صبر کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی مشقت کو خوشی سے برداشت کرے، اور دوسرا صبر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی نیک اعمال پر استقامت اختیار کرے، آدمی نیک اعمال کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرے، اور صبر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی دوسروں کی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر آدمی کو چاہیے کہ آدمی دوسروں کے ساتھ ہمدردی والا، غم خواری والا معاملہ کرے، آدمی اپنے تقاضوں کو دبا کر، آدمی اپنی خواہشات کو دبا کر دوسروں کے جو تقاضے ہیں، جو دوسروں کی ضروریات ہیں، وہ آدمی پورا کرنے والا بنے۔ مثال کے طور پر آدمی دیکھے کہ افطاری کے وقت اگر میرے دسترخوان پر اتنی ساری چیزیں ہیں تو ساتھ میرا جو پڑوسی ہے یا میرا جو فلاں رشتہ دار ہے، فلاں ہے، اس کے دسترخوان پر ایک چیز بھی نہیں ہے، تو آدمی کو اس کے ساتھ بھی غم خواری کرنی چاہیے۔ جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے موقع پر ایک صحابی کے عزیز رشتہ دار پانی لے کر نکلے، اس نیت سے پانی لے کر گئے کہ میں دیکھتا ہوں وہ جنگ کی حالت میں ہیں، جنگ ابھی ختم ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شدید پیاس کے اندر ہوں، ان کو پانی جا کر پلا دوں گا۔ تو وہ جب پانی لے کر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل زخمی ہیں اور ان کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے دور سے پانی کا اشارہ کیا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ تو جب وہ پانی اس کے پاس لے کر گئے تو قریب ایک اور زخمی صحابی پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرا جو فلاں ساتھی ہے اس کو زیادہ پیاس ہوگی، تو انہوں نے فوراً اشارہ کر دیا کہ مجھے رہنے دو، اس کو جا کر پلاؤ۔
اور پھر وہ جو ان کے رشتہ دار تھے وہ جب پانی دوسرے کے پاس لے کر گئے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک اور زخمی صحابی پڑے ہیں، شاید ان کو مجھ سے زیادہ پیاس ہوگی، تو انہوں نے فوراً اشارہ کر دیا کہ اس کو جا کر پلاؤ، مجھے رہنے دو۔ تو وہ جب پانی تیسرے شخص کے پاس لے کر گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے، اور پھر وہ دوسرے صحابی کے پاس پانی لے کر آئے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے، اور جب وہ اپنے رشتہ دار چچا زاد بھائی کے پاس جس کے پاس پہلے آئے تھے تو جب واپس پانی ان کے پاس لے کر آئے تو ان کی روح بھی برباد کر چکی تھی۔ تو اب تینوں صحابہ کرام نے جان تو دے دی لیکن اثار اور ہمدردی اور غمخواری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو غمخواری ہے، جو ہمدردی ہے، وہ اس طریقے سے کی جائے کہ آدمی اپنے تقاضوں کو دبا کر دوسروں کو ترجیح دینے والی عادت بنا لے۔ یہ عادت بہت غلط ہوتی ہے کہ آدمی کے گھر کے اندر کوئی مہمان آ گیا یا کوئی دسترخوان پر آ گیا یا کوئی ایسا کھانے پینے کے وقت پر آ گیا تو آدمی چیزوں کو چھپانا شروع کر دے تو آدمی ایک دم پریشان ہو جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دل چیر کر اگلے کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ تو جب ہم اپنی طاقت کے بقدر، اپنی استطاعت کے بقدر ہر چیز دوسرے پر قربان کرنے والے بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش فرمائیں گے۔ تو اگر خلق خدا سے ہم چیزوں کو بچا بچا کر، چھپا چھپا کر رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں چھپانے کی اور بچانے کی صلاحیت ہم سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہم اگر خلق خدا پر مہربانی والا معاملہ کریں گے، اثار اور ہمدردی والا معاملہ کریں گے تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ اور اگر ہم کنجوسی والا معاملہ کریں گے تو یہ ایسی اس کی نحوست ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم سے دور کر دے گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے، یہ تو ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواہ کوئی ایک گھونٹ لسی سے یا ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروا دیتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، فرمایا کہ روزے دار کے ثواب میں بھی کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک موقع پر کیا بخشش کے بہانے بنا رکھے ہیں کہ ایک ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے اعلان فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان قیمتی موقعوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔